ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن. دوستو, آج ہم آپ کو مشہور فلم ایملی روز کے حقیقی کردار کے بارے میں بتائیں گے جن کے ساتھ ایک ایسا سانحہ ہوا جسے بھلانا آسان نہیں ہے. 21 سپتمبر 1952 کو لیپفنگ, باویریا, مغربی جرمنی میں رومن کیتھولک خاندان میں اینالیزا ایلزبتھ مائیکل کے نام سے پیدا ہونے والی اینالیزا میشال کی پرورش اس کے والدین جوزف اینڈ اینا نے 3 بہنوں کے ساتھ کی. وہ مذہبی تھی اور ہفتے میں 2 بار اجتماع میں جاتی تھی. جب وہ 16 سال کی تھی تو اس نے اچانک اسکول میں بلیک آؤٹ کیا اور حیران ہو کر گھومنے لگی. اگرچہ اینالیز کو یہ واقعہ یاد نہیں تھا, لیکن اینالیز میشال شدید تشنیگی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے ٹیمپورل لوب مرگی کی تشخیص ہوئی. لیکن اس کے دوستوں اور خاندان والوں نے کہا کہ وہ ایک ٹرانس جیسی حالت میں تھی. بعد میں اس کے ہم جماعت نے اسے بہت مذہبی قرار دیا. دوستو, 1 سال بعد اینالیز میشال کو بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں وہ ایک ٹرانس میں بیدار ہوئی. اس کا جسم بھی کئی طرح کی پریشانیوں سے گزرا جس کی وجہ سے اس کا جسم بے قابو ہو گیا. دوستو, آئیے اب ہم آپ کو اس کی سائکیٹرک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. جون 1970 میں میشال کو نفسیاتی ہسپتال میں تیسرا دورہ پڑا جہاں وہ مقیم تھی. اسے پہلی بار اینٹی کنورژن دوائیاں تجویز کی گئیں جن میں ڈائلینٹن بھی شامل تھا, جس سے یہ مسئلہ کم نہیں ہوا. دوسری بار کے بعد اینالیز میشال نے ایک نیورولوجسٹ سے ملاقات کی جس نے اسے عارضی لوب یعنی مرگی کے ساتھ تشخیص کی. یہ ایک ایسا عارضہ ہے جو دورے, یادداشتی کمی اور سماعتی مغالطوں کا سامنا کرنے کا سبب بنتا ہے. عارضی لوب مرگی بھی کیسمن سنڈروم کا سبب بن سکتی ہے. یہ ایک عارضہ ہے جسے ہائپر ریلیجیوسٹی سے نشان زد کیا جاتا ہے. تاہم اسے دی جانے والی دوائیاں اس کی مدد کرنے میں ناکام رہیں اور جیسے جیسے سال بڑھتا گیا اینالیز میشال کی حالت خراب ہونے لگی, اگرچہ وہ ابھی تک اپنی دوائیاں لے رہی تھی. ایملی روز, جس کا حقیقی نام اینالیز میشال ہے, کو یقین ہونے لگا کہ اس پر ایک بدرو نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسے دوا سے باہر کوئی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, اسی مہینے سے الپ تجویز کیا گیا تھا جو کلوروفامیزین سے ملتا جلتا ہے اور مختلف نفسیاتی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے, جن میں اسکیزوفرینیا, پریشان کن طرز عمل اور مغالطوں کا ہونا شامل ہے. 1973 تک اس نے ڈپریشن کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا. عبادت کرتے ہوئے اینالیز پریشان ہو گئی تھی. اس نے آوازیں سننے کے بارے میں بھی شکایت کی کہ آوازیں اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ لعنت ہے اور جہنم میں سڑ جائے گی. ایک نفسیاتی اسپتال میں میشال کے علاج سے اس کی صحت میں بہتری نہیں آئی اور اس کا ڈپریشن مزید بڑھ گیا. جب اسے یقین ہو گیا کہ بدروہیں بیماری کا سبب بن رہی ہیں تو اس نے مزید طبی علاج سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے کئی پادریوں سے مدد لی. میشال 5 سال تک فارماکولوجیکل ادویات لینے کے بعد اپنی طبی دیکھ بھال سے مایوسی کا شکار ہوتی گئی. اینالیز میشال نے اپنے خاندانی دوست کے ساتھ سین ڈمیانو کا دورہ کیا جو ایک باقاعدگی سے عیسائی زیارتوں کا اہتمام کرتا تھا. اس کے محافظ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ شیطانی قبضے میں ملوث ہے کیونکہ وہ ایک کروسفکس سے گزرنے سے قاصد تھی اور اس نے عیسائی چشمے کا پانی پینے سے انکار کر دیا تھا. دوستو, یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اینالیز کو سب سے پہلے کس نے تشخیص کیا کہ وہ ایک افیکٹڈ پرسن ہے. پہلی غیر سرکاری تشخیص ایک بوڑھی عورت نے کی جو اینالیز کے ساتھ زیارت پر گئی تھی. اینالیز نے اسے بتایا اور اس کا ایک دوست فراہن نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ وہ اس جگہ میں داخل ہونے سے قاصر ہے. وہ بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کے پاس پہنچی اور پھر کہا مٹی آگ کی طرح جلتی ہے اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد وہ چوڑے آرک میں اس جگہ کے گرد گھومتی رہی اور پیچھے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کی. اینالیز نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو چھوٹے سے باغ کے آس پاس کے علاقے میں گھٹنے ٹیک رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں. اور اینالیز جب دعا کرتی تھی تو وہ دعا کرتے وقت اپنے دانت پیس رہی تھی. وہ چھوٹے سے باغ کے کنارے تک پہنچی, پھر اسے واپس مڑنا پڑا.
ایک بار پھر سامنے سے آتے ہوئے اسے کرس کی تصویر سے اپنی نظر ہٹانی پڑی، لیکن وہ اس سے گزر نہ سکی۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ اب تمغوں یا ستونوں کی تصویر کو نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، اینیلیس میشال کے اہل خانہ اور برادری کو یقین ہو گیا کہ وہ افیکٹڈ ہے، اور پھر انہوں نے کئی پادریوں سے مشورہ کیا کہ وہ ایک اخراج کی درخواست کریں۔ دوستو، پادریوں نے انکار کر دیا اور طبی علاج جاری رکھنے کی سفارش کی، اور خاندان کو مطلع کیا کہ ایگزورسزم کے لیے بشپ کی اجازت درکار ہے۔ کیتھولک چرچ میں ایک ایگزورسزم کی باضابطہ منظوری اس وقت دی جاتی ہے جب موضوع سختی سے مقررہ معیار پر پورا اترتا ہے اور اس قبضے، انفیکشن اور شیطانی کنٹرول میں مبتلا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اینیلیس مارشل بہت سے پریشان کن کام کرتی تھی۔ اینیلیس نے ایسے پریشان کن کام کیے کہ ہر کوئی حیران تھا۔ اس نے مکھیاں، مکڑیاں اور کوئلہ کھایا۔ اس کے علاوہ ایک مردہ پرندے کا سر بھی کاٹ دیا۔ وہ ایک میز کے نیچے رینگتی رہتی تھی اور 2 دن تک کتے کی طرح بھونکتی رہتی تھی۔ اسے اکثر گھنٹوں دیواروں سے چیختے ہوئے سنا جا سکتا تھا۔ نومبر 1973 میں میشال نے ٹیگریٹول کے ساتھ علاج شروع کیا، جو ایک اینٹی سیزر دوا ہے اور موڈ اسٹیبلائزر ہے۔ اسے اینٹی سائیکیڈک دوائیاں تجویز کی گئیں، اور وہ اپنی موت سے کچھ عرصے قبل تک اکثر ان کا استعمال کرتی رہی۔ دوستو، یہ نیورولیپیتھک ادویات لینے کے باوجود اینیلیس میشال کی علامت مزید خراب ہو گئی، اور اس نے گڑگڑانا، بدروحوں کو دیکھنا اور چیزیں پھینکنا شروع کر دیا۔ آخر کار اسے اور اس کی ماں کو ایک پادری ارنسٹ ارل ملا جو اس قبضے پر یقین رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں عدالتی دستاویز میں وہ مرغی کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ ارنسٹ ارل کا خیال تھا کہ وہ شیطانی قبضے میں مبتلا ہے، اور اس نے مقامی بشپ پہ زور دیا کہ وہ ایگزورسزم کی اجازت دے۔ 1975 میں ارل کو لکھے گئے ایک خط میں اینیلیس میشال نے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے بارے میں سب کچھ فضول ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بہتر کرنا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سپٹمبر 1975 میں ارلس نے مقامی بشپ جوزف سے درخواست کی، جس نے بالآخر اس درخواست کو منظور کر لیا اور ایک مقامی پادری آرنلڈ رینٹس کو ایک ایگزورسزم کی اجازت دے دی، جس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اسے مکمل طور پر خفیہ طور پر انجام دیا جائے۔ فادر ارنلڈ رینٹس چین میں ایک سابق مشنری رہے تھے، اور پادری ارنسٹ ارل قریبی کمیونٹی میں پادری تھے۔ ارنلڈ رینٹس نے پہلا سیشن 24 سپٹمبر کو انجام دیا۔ اینیلیس میشال نے تیزی سے اس وقت کے پادری، منحرف نوجوانوں اور جدید چرچ کے پادریوں کا کفارہ دینے کے لیے مرنے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی۔ دوستوں، اس کے والدین نے اس کی درخواست پر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چھوڑ دیا اور صرف ایگزورسزم کی رسومات پر انحصار کیا۔ 1975 اور 1976 میں تقریباً 10 ماہ کے دوران ہر ہفتے 1 یا 2 سیشنز جو 1 یا 2-4 گھنٹے تک جاری رہے انجام دیے گئے۔ ان سیشنز کے ذریعے میشال نے انکشاف کیا کہ اس کا خیال ہے کہ اس کے اوپر 6 بدروہیں ہیں۔ میشال کو یقین تھا کہ اس پر لوسیفر، نیورو، کین، ہٹلر اور فلیش مین کی بدروہیں شامل ہیں۔ اس نے چند بری روحوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اس کے ذریعے ظاہر کیا تھا کہ تمام روحیں میشال کے جسم کی طاقت کے لیے دھڑکتی ہوں گی اور اس کے منہ سے ہلکی گرج کے ساتھ بات کریں گی۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ میشال نے کھانا بند کر دیا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ میشال نے کھانے سے انکار کر دیا تھا؟ میشال نے کھانے سے انکار اس لیے کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس سے اسے شیطان کے اثر سے نجات مل جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو میشال کی موت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اینیلیس میشال کی موت کیسے ہوئی۔ 1 جولائی 1976 کو اینیلیس میشال کا انتقال ہو گیا۔ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ غذائی قلت اور پانی کی کمی بتائی گئی۔ میشال 1 سال تک اسی طرح کی فاقہ کشی میں تھی۔ اسی حالت میں ایگزورسزم کی رسومات ادا کی گئیں۔ اینیلیس میشال کا وزن 30 کلو گرام تھا۔ مسلسل جینیو فلیکشن سے اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے تھے۔
وہ مدد کے بغیر حرکت کرنے سے قاصر تھی اور بتایا گیا تھا کہ اسے نمونیا ہو گیا تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو میشال کے آخری الفاظ بتاتے ہیں۔ اینیلیس میشال نے مرنے سے ایک دن پہلے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ معافی مانگے اور معافی مانگے۔ اب ہم آپ کو اس کی پروسیکیوشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کے بعد اسٹیٹ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ میشال کی موت کو مرنے سے ایک ہفتے پہلے تک روکا جا سکتا تھا۔ 1976 میں ریاست نے میشال کے والدین اور پادریوں ارنسٹ ارل اور آرنولڈ رینٹس پر لاپرواہی سے قتل کا الزام لگایا۔ میشال کے والدین کا دفاع مشہور نیورمبرگ ٹریلز ڈیفنس اٹارنی ایرک نے کیا اور پادریوں کے دفاع وکیل کی ادائیگی چرچ نے کی۔ ریاست نے سفارش کی کہ ملوث فریقوں میں سے کسی کو بھی جیل میں نہ ڈالا جائے، اس کے بجائے پادریوں کے لیے تجویز کردہ سزا جرمانہ تھی، جبکہ پروسیکیوشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ والدین کو سزا سے مستثنی ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ دوستوں، مقدمے کی سماعت 30 مارچ 1978 کو ضلعی عدالت میں شروع ہوئی۔ ڈاکٹروں نے گواہی دی کہ میشال کے پاس کوئی قبضہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شیطانی قبضے سے مظاہر اس کی سخت مذہبی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی مرگی کا نفسیاتی اثر ہے۔ ڈاکٹر ریچرڈ راتھ، جن سے ارٹ نے طبی مدد کے لیے مشورہ کیا تھا، نے مبینہ طور پہ میشال کو ایگزورسزم کے دوران بتایا کہ شیطان میشال کے خلاف کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ ڈیفنس نے ایگزورسزم سیشنز میں ریکارڈڈ ٹیپس چلائیں۔ بعض اوقات ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بدروحیں بحث کر رہی ہیں۔ پادریوں نے یہ بھی بتایا کہ میشال کو آخر کار اس کی موت سے عین پہلے اس کے ایگزورسزم کے نتیجے میں شیطانی قبضے سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ تدفین کے تقریباً 2 سال بعد دوستو 25 فروری 1978 کو اس کی باقیات کو ایک نئے تابوت میں تبدیل کر دیا گیا۔ سرکاری رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاش پر اس عمر کی خرابی کے مطابق نشانات تھے۔ میشال کی لاش کی تصویر کبھی جاری نہیں کی گئی۔ دوستو، 6 جون 2013 کو اس گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں میشال رہتی تھی۔ اگرچہ مقامی پولیس نے اس بات کا تعین کیا کہ یہ آتش زدگی کا معاملہ ہے، لیکن کچھ مقامی لوگوں نے آگ کو ایگزورسزم کے معاملے سے منسوب کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو اینیلیس میشال کی یہ کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔